جہان وہ حسب معمول تیزی سے باہر کو نکل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار اس کی عجلت کو ظاہر کر رہی تھی جب احمد شاہ کی پکار نے اسے بریک لگائے، جو لاؤنج میں زہرا بیگم اور باقی سب بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ جی پاپا، اس نے استفہامیہ انداز سے انہیں دیکھا اور تھوڑا سا ان کے قریب آیا۔ اگر آپ سن لیں تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی بات پہ وہ سرخم کرتا ان کے پاس آتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ کی مما نے بتایا کہ آپ نے شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ ان کی سب کے سامنے اس طرح کی بات نے اسے ایک پل کو جھینکنے پہ مجبور کر دیا، جو سب کے لیے سرپرائزنگ موومنٹ تھا۔ وہ سب سرپرائزنگلی اسے مسکراتے دیکھنے لگے، جس کی وجہ سے اس نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا، جی پاپا، سنا تو یہ بھی ہے کہ برخوردار لڑکی بھی پسند کر چکے ہیں، تو ہمیں کب دکھا اور ملوا رہے ہو بہو سے؟ اسفی چاچو کی شریر آواز پہ وہ ہلکا سا مسکرایا، بہت جلد۔ تھوڑا فیملی سے ریلیٹڈ بتا دینا آپ۔ زہرا بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، ایس پی معاذ سکندر کی بہن ہے، سکندر علی کی بیٹی، علیزے سکندر، اس نے مختصراً بتایا۔ ارے یہ تو بہت زبردست بات ہے، آپ جلدی سے ہمیں بہو سے ملوائیں۔ ان کی بات پہ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی جب اس کی دھاڑ پہ اس کا دل لرزا۔ اس نے حجاب پہ ہاتھ رکھتے کرلاتے ہوئے دل سے خدا کو پکارا، اللہ! وہ سسکی، اور خدا بہت مہربان ہے اور بڑا بے نیاز ہے۔ اس کی جھنجھلاتی آواز آئی، تم سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ان سالوں کو دیکھ لوں۔ ہر مزے کے ٹائم کوئی نہ کوئی منحوس خبر لے آتے ہیں۔ اس کی سنے بغیر اس نے کال کاٹی تو وہ وہیں اللہ کا شکر ادا کرتی موبائل پھینک کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ علیزے، مرینا جو اسے دودھ دینے آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کے تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اسے گلے لگاتے پوچھا تو وہ ضبط کھوتی چلا اٹھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے محبت کی اجازت نہیں، مجھ سے نہیں کر سکتے محبت وہ۔ مر جاؤں گی میں۔ آپ بتائیں اسے کہ میری زندگی میں کسی کی جگہ نہیں، محبت کی تو بالکل نہیں۔ وہ دل کا درد بہاتی بہت کچھ افشا کر گئی۔ کسے کہہ دوں؟ ان کی آواز گہری کھائی سے آئی تھی، حیدر شاہ سے، اور پھر دھیرے دھیرے سسکتے ہر بات بتاتی چلی گئی۔ ابھی کی لکی کی کال بھی، جسے سن کے ان کے جہان کا سن کے پرسکون ہوتے اعصاب پھر سے تن سے گئے تھے۔ پریشان نہیں ہوتے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں، جس سے اس کی سسکیاں مدھم پڑتی اسے نیند میں لے گئیں۔ وہ کالج سے چھٹی کر کے لاؤنج میں ٹی وی لگا کے بیٹھی، در حقیقت مرینا سے روپوش ہو رہی تھی۔ وجہ اس کے سامنے راز افشا کرنا تھا۔ وہ بے دلی سے چینل بدل رہی تھی جب سبھی پاس بیٹھے تھے۔ یار کہیں روک دو نا لیزا، زالے نے کہا۔ کرتی ہوں بھابھی۔ دل بے چین تھا، اس کے الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ وجہ سامنے نیوز چینل کی ہیڈ لائن تھی، معروف سیاستدان اور بزنس مین احمد شاہ کے بیٹے کی کار کا ایکسیڈنٹ، ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہر دل عزیز جہان حیدر شاہ کی گاڑی ایک موٹر سائیکل کو بچاتے حادثے کا شکار۔ اسکرین مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جہاں اس کی گاڑی اور بائک کی صورتحال بھی بتا رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں وجہ بتائی جا رہی تھی کہ بائک کو بچاتے حادثہ ہوا ہے، لیکن اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے، تمہارے یار کو بہت اذیت ناک
موت ماروں گا، مرے گا وہ میرے ہاتھوں، کیوں کسی کی موت لکھوا رہی ہو میرے ہاتھوں، کیوں کسی کی موت لکھوا رہی ہو میرے ہاتھوں۔ دم گھٹتی سرگوشیاں اس کے گرد پھیلی تھیں۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس میں اس نے ایک بات تو سمجھ لی تھی کہ اس کی زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کتنی بار موبائل اٹھا کے رکھا، لیکن پھر دل پہ پتھر رکھتی سب کچھ پس پشت ڈالتی چلی گئی۔ لکی اسے مسلسل کال کر کے اذیت میں مبتلا کرتا، اس کی رگ رگ میں یہ بات انڈیل رہا تھا کہ اس کے لیے بس وہی ہے۔ مرینا کے بہت بار کہنے پہ بھی اس نے اس سے رابطہ نہ کیا، کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس کا ارادہ ٹوٹا، بہت جلد ہی ٹوٹ گیا، اور اسے سب کچھ بھلا کے اسے کال کرنی پڑی، ایسی کال جس نے ان کی زندگانیوں کا ایک نیا موڑ لیا، ایک اذیتناک موڑ، دردناک موڑ، جس کی اذیت سے اس کے پور پور آج بھی نیلے تھے۔ سر، یہ صبح کے لیے کچھ رپورٹس ہیں۔ دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی سرد رات کے 12 بجے خان اس کے کمرے میں آتا بولا، لیکن یکدم ٹھٹکا۔ اس کے رکنے کی وجہ اس کا غیر معمولی رویہ تھا۔ اسے گھر آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس کی ضد پہ ڈاکٹر نے جلدی اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اس نے بہت جلد ریکور کیا تھا، لیکن ابھی بھی ماتھے پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے غیر معمولی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی ایسی وحشت زدہ کیفیت سے وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا انتظار آج بھی رائے گاہ چلا گیا۔ آج بھی وہ ظالم بنی تھی اور کوئی مزدہ جان نہ سنایا تھا، اور وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا رہ جاتا۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے اپنے زخموں سے زیادہ اس کی بے رخی کرب آمیز تھی۔ خان جانتا تھا اس کی کیفیت، اسی لیے اس کے روکنے پہ بھی نہ رکا اور فائل رکھ کے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ غیظ بھری آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پہ مرکوز کر گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی تیز بپ پہ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل پکڑ کے چیک کیا، لیکن میسج نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ بس بہت ہو گیا علیزے، ماما آ رہی ہیں کل آپ کے گھر، تیار رہیے گا اور زیادہ تردد مت کرنا، ماما آپ کے لیے آنا چاہ رہی ہیں۔ بس اب ختم کریں یہ اذیت، بہت جلد ملیں گے جب آپ مکمل میری ہوں گی، راپنزل۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں میسج پہ پھسلیں۔ راپنزل، آپ کے لیے ایک رنگ لی ہے جو میں آپ کو میرج گفٹ دوں گا جب آپ میری ہوں گی میرے پاس۔ آپ کی سونی کلائیاں دیکھ کے بریسلیٹ لیا، لیکن افسوس یہ حد بندیاں۔ اس کے الفاظ اس کا دل بند کرنے کو تھے، تبھی ان سرگوشیوں میں سفاکیت جاگی۔ کیوں مروانا چاہتی ہو اسے؟ مار ڈالوں گا، تیرا یار مرے گا، مرے گا وہ، مرے گا وہ، مرے گا وہ۔ ان سرگوشیوں نے اسے ایک گہرے خواب سے جگایا، اور تب اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور اس پہ عمل کرتے موبائل پکڑا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی، تبھی اس کا گمبھیر لہجہ گونجا، السلام علیکم جہان، حیدر شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام، اس نے ہولے سے کہا۔ کیسے ہیں؟ بالآخر آج 2 ہفتے بعد اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاتھ لگ جائیں اگر تیرے تو پھر جانا کوئی کافر ہو جو سر درد کا رونا روئے۔ اس کا پرتپش جذبات سے چور لہجہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ پلیز، اس نے التجائیہ پکارا۔ ابھی سے، ابھی تو بہت سی شدتیں باقی ہیں۔ اس کا لہجہ، اوف، اسے لگا اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ حیدر پلیز، وہ بے ساختہ بول اٹھی اور پھر دم بخود رہ گئی۔ مگر تم جو پکارو جانا، جان حاضر انا بھول جاؤں پیار واروں۔ وہ شاید آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، وہ خود کو کنٹرول کرتی ہمت سے بولی۔ جی کریں، اس کا مخصوص لہجہ گونجا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اس نے اس کے حواسوں پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا ضرور کوئی بات ہے جو وہ اسے کال کر رہی ہے، لیکن یہ بات آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز کچھ مت کہیں، آپ جلدی جگہ بتائیں، میں سب بتا دوں گی، پلیز، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔
آپ فارم ہاؤس میں آ جائیے گا، خان آپ کو کل 10 بجے لے لے گا، کوئی پبلک پلیس افورڈیبل نہیں۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں گویا ہوا تھینک یو۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھٹ پھٹ کے رونے لگی، جبکہ وہ پیشانی پہ بل لیے اس بات کو سوچ رہا تھا جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا۔ وہ کیا مجبوری ہے، لیکن کہیں دل خوشگمان بھی ہو رہا تھا کہ شاید اس کی محبت پہ اسے یقین آ گیا ہو، لیکن اس کی سوچیں بدستور جاری تھیں۔ 9:30 بج چکے تھے اور شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہونٹوں کو پہلی بار ڈارک ریڈ لپسٹک سے سجا رہی تھی، تبھی مرینا کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے فل بلیک کپڑوں میں ملبوس علیزے پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے آبشاروں کو ایک کیچر میں جکڑے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، مسکارے سے بوجھل پلکیں، سیاہ رنگ وہ حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی پہ داغ لگاتی اس کی ویران اور وحشت زدہ آنکھوں نے ان کا دل بے چین کیا۔ علیزے بتا دو کیا کرنے جا رہی ہو، میرا دل ہول رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ آج پہلی بار وہ ضدی ہوئی کہ آنے سے پہلے کچھ نہ پوچھیں۔ اس کے ملنے کا بھی صرف مرینا جانتی تھی۔ بھابھی آ کے بتاتی ہوں، یہ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس نے انہیں چونکایا کہ جو بال بھی خود نہ بناتی تھی، اس کی آج کی تیاری کا کیا مقصد تھا۔ بہت پیاری، وہ پیار سے بولی تو وہ ہولے سے رخ بدل گئی۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی تھی، جس کے ساتھ اس کا دل سکڑ کر ابھرا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھتے کال ڈراپ کی اور سیاہ شال اور دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے بڑھتے قدم مرینا کی آواز نے روکے۔ میں نہیں جانتی تم کیا کرنے جا رہی ہو، لیکن یہ کہوں گی کہ ڈر کی وجہ سے دروازے پہ آئی محبت کو مت ٹھکرانا۔ دل کو توڑنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد کی اذیت جھیلنا مشکل، اور کسی کے عشق کو ٹھکرانا گناہ۔ ان کے الفاظ نے اس کے دھڑکتے دل کو ساخت کیا، لیکن پھر رنگ کی آواز نے حواسوں کو برقرار کیا۔ وہ سر جھٹکتی، خدا حافظ کہتی باہر نکلی۔ وہ من کے قدم اٹھاتی، پھر باہر کھڑی کالے شیشوں والی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہ جانتی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی خان باہر نکلا اور اسے سلام کرتا، اس کے لیے دروازہ کھولتا، اسے بیٹھنے کا کہتے احترام سے دروازہ بند کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی کے تعاقب میں حسب معمول گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ وہ زیادہ حیران نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جس شخص کے پاس جا رہی ہے یا جس شخص کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، وہ اتنا پروٹوکول ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے بھروسہ کر کے ٹھیک کیا یا نہیں۔ وہ مسلسل بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے بھروسہ کر کے ٹھیک کیا یا نہیں، لیکن کالے شیشوں سے مزین گاڑی اور خاموشی نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ بھابھی میم ریلیکس رہیں، آپ سر کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ آپ کو زخم نہیں پہنچا سکتے، اور آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ آپ سر کی محبت ہیں، بھابھی میم ہیں آپ۔ اس کی باتوں نے اسے مسمرائز کیا اور دل کا درد حد سے سوا ہوا۔ پریشان نہ ہوں آپ، اس نے اسے تفصیلاً تسلی دی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، وہ خجل ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ لمحوں کے صبر آزما انتظار کے بعد اس کی منزل آ گئی۔ مطلوبہ جگہ کو دور سے دیکھتے ہی اس کا سانس مدھم ہونے لگا۔ گاڑی رکی، خان نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا کہا۔ اس کا دل گہری کھائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ ماما ڈارلنگ، یہ آپ کا لاڈلا کدھر ہے؟ وہ بڑے دلربا انداز میں آتا ان کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا۔ خیریت سن ان لا، بڑا پیار آ رہا ہے مدر ان لا پہ، اور سالے صاحب کا بھی پوچھ رہے ہو؟ ماما نے مسکراہٹ دباتے شریر انداز میں اسے چھیڑا تو وہ ڈھیٹ بنا مسکراتے ہوئے زینی کو نشانہ بنانے لگا، جس سے اس کے نکاح کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا،
ایکچولی میرا اپنی بیوی سے رومانس کا موڈ بن رہا تھا، اسی لیے بیوی کو پٹانے میں سالے کی غیر موجودگی کنفرم کر رہا تھا کہ وہ رومانس میں بھانک نہ ڈالے۔ اس نے بے باکی سے اسے گہری نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے کہا تو اس کی ایسی بے باکی پہ کافی ہو مچی۔ ماما بھی جھینپ گئی بدتمیز، جبکہ وہ سرخ کندھاری ہو گئی۔ نکاح کے بعد سے سب کے کہنے پہ اس نے اس سے ڈرنا اور جھجکنا کم کیا تھا، لیکن جب وہ ایسی بے باکیوں پہ اترتا تو اسے کوئی کونا نہ ملتا جہاں وہ خود کو چھپا سکے۔ یار تم شروع سے بدتمیز تھے یا یہ خاص ڈپلومہ نکاح کے بعد لیا؟ موہت نے اسے طنزیہ مار لگائی، لیکن وہی اصلی ڈھیٹ پن۔ آپ تو جلتے ہیں میرے ٹیلنٹ سے کہ آپ کو آج تک اس ڈپلومے کا علم نہ ہو سکا، جبکہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جبکہ ہم تو… اس نے ان سب کی شکلیں دیکھ کے بمشکل مسکراہٹ روکتے بات روکی۔ بیوی ذرا سامنے تو آؤ، اس نے اب کے ڈائریکٹ اسے نشانہ بنایا۔ خبردار کوئی بدتمیزی کی تو، اور یہ ایسے ناموں سے مجھے نہ پکارا کریں، میں لالا کو بتاؤں گی۔ وہ لال بھبوکا ہوتی اسے اس کی بے باکی پہ ٹوک گئی تھی۔ وہ اس کی ایسی باتوں سے زج ہو جاتی تھی، دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو جاتا، لیکن وہ جب موڈ میں ہوتا تو اس کے چھکے چھڑوا دیتا تھا۔ واللہ یہ ادائیں، یہ دھمکیاں۔ اب کہ اس نے لوفرانہ انداز کو ماما کی چپ نے بریک لگائی۔ ماما آپ یہ فضول باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ بھابھی کو دیکھنے کب جانا ہے؟ مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب آپ کے لالا کہیں گے، کیونکہ ابھی اس نے منع کر دیا ہے، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے لالا جلدی بتائیں، ہم بھابھی کو دیکھیں، جلدی شادی ہو، ہم ہلا گلا کریں، شاپنگ کریں، بھابھی سے گپ شپ کریں۔ وہ سب آنے والے خوشنما وقت کے لیے منصوبے کرنے لگی، جبکہ دور کھڑی تقدیر مسلسل ان کے منصوبوں پہ مسکرا رہی تھی۔ بھابھی علیزہ چلی گئی دوست کی طرف۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سوچ میں گم تھیں جب سالے کی آواز پہ چونکی۔ ہاں چلی گئی، انہوں نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو علیزہ کو ہی سوچ رہی تھی کہ شکر ہے آج باہر نکلی، ذرا فریش ہو جائے گی۔ انہوں نے دانستاً جھوٹ بولا، کیونکہ در حقیقت وہ اس کے لیے پریشان تھی، کیونکہ انہیں ماں جیسے لفظ اور ممتا جیسے جذبے سے متعارف ان کی اپنی بیٹی سے پہلے علیزہ نے کیا تھا، اسی لیے وہ انہیں اولاد کی طرح عزیز تھی، اور آج وہ پریشان تھی کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی ان کا دل دہائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے خوف اور جذباتیت کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ جو کسی کی امیدوں کو ملیہ میٹ کر دے گا، وہ فیصلہ جو کسی کے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ آج کچھ غلط نہ ہو، کچھ بھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شاید ان کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک اور بہت بڑا بے نیاز ہے۔ وہ جانتا ہے کب کسی کو کیا نوازنا ہے۔ حوریہ سو گئی؟ انہوں نے زالے سے اس کی بیٹی کا پوچھا۔ ہاں شکر ہے سوئی، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہے جب سلانا ہو۔ ان کی بے ساختگی پہ وہ ہزار ٹینشن کے باوجود مسکرا گئی۔ خان کی محیط میں وہ اس شاندار فارم ہاؤس کی مضبوط روش پہ سر جھکائے چلتی اندرونی حصے کی طرف بڑھی۔ مضبوط اور خوبصورت دروازے کو عبور کرتے وہ اسے ایک آراستہ ہال میں چھوڑ گیا۔ اس ہال کی زیب و آرائش کی اس کی بیش قیمت کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ گھبرا گئی اور اسے پکارنے کو گردن گھمائی تو نگاہ ہال سے ملحقہ سیڑھیوں پہ پڑی۔ اس کی نگاہ سیڑھیوں سے پھسلتی اوپر کی طرف اٹھی اور ٹھہر گئی۔ وہ حسب توقع سیاہ رنگ کا شلوار سوٹ پہنے، ڈارک اسکن شال کندھوں پہ ڈالے، سیڑھیوں پہ ایستادہ تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کے اس نے نگاہ پھیری۔ گمبھیر لہجے میں اس کی
لاپرواہی پہ چوٹ کرتے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ویلکم ٹو ہوم رپنزل۔ اس کے قریب آتا اسے نگاہوں کی زد میں رکھے اس نے دھیمے سے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ حلق تر کرتی سر ہلا گئی۔ وہ اسے اشارہ کرتا ہال سے ملائکہ سیٹنگ ایریا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آئیے، اسے آگے کو چلنے کا کہہ کے وہ ہولے سے اس کی پیروی کرنے لگا۔ پلیز، صوفے کی طرف اشارہ کرتا وہ اسے بیٹھنے کو کہنے لگا۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ پہلے اس نے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ وہ بمشکل سن پایا، لیکن اس کے دوبارہ کہنے پہ بیٹھ گیا، اور تب اس نے اپنی حیرانگی کو بمشکل کنٹرول کیا جب وہ بھی ایک فاصلہ رکھتی اسی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں یکدم کسی انہونی کے خیال سے مدھم پڑا۔ اس نے اس کے ملائمت سے بھرپور چہرے پہ نظر ڈالی۔ لیکن کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں ادھر ادھر گھماتے کہا، اور پھر ایک وقفے بعد ہلکا سا منمنائی۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ بھرپور انداز میں بھوؤں کو جنبش دیتا مسکرایا۔ آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کی بات سن کے ایک پل کو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر بات سمجھ آنے پہ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کی طبیعت پوچھی ہے، اس نے نروٹھے انداز میں کہا۔ آئیں چیک کر لیں۔ اس نے اپنا بازو اس کی سمت بڑھایا۔ وہ بھوکلا گئی اور گڑبڑاتے اسے دیکھا تو وہ پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ مذاق کی کوئی رمق بھی اس کے چہرے پہ نہ تھی۔ وہ ہموز بازو اسی کی طرف کیے ہوئے تھا۔ ٹھیک لگ رہے ہیں آپ، اس نے نظریں سامنے دیوار پہ ٹکائے جواب دیا تو وہ مسکراہٹ گھونٹتے رہ گیا۔ اس کا مطلب میرا چہرہ پڑھ لیتی ہیں آپ؟ اس نے گویا اسے آج زج کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا وہ اسے سامنے دیکھ کے ضبط نہ رکھ پا رہا تھا۔ آپ مہمانوں کی میزبانی سوالوں سے کرتے ہیں؟ اس نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا، لیکن مہمانوں کی نہیں کرتے، لیکن جو میزبان ہوں، گھر کے حاکم ہوں، دل کے مکین ہوں، دل کے، اس کے سامنے التجائیں دی جاتی ہیں، سوال چھوڑے جاتے۔ پرتپش لہجے میں دیے گئے جواب نے دھڑکنوں کو متزلزل کیا۔ وہ بھاپ چھوڑتا چہرہ جھکا گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو؟ اس نے اب کے نارملی سوال کیا تو وہ چونک گئی اور خود کو نارمل کرنے لگی کہ جو کچھ وہ آج کرنے آئی تھی، جو کچھ وہ آج مانگنے آئی تھی، اس کے لیے اسے اس کے سامنے نارمل رہنا تھا۔ جوس، اس نے مختصراً کہتے ہوئے اس نے انٹرکام اٹھاتے آرڈر دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے اٹکتے بمشکل پوچھا تھا۔